تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے. دعا زہرا نے ایک جائز کام یعنی کہ نکاح غلط طریقے سے کیا. اگر وہ مجھے بیٹی سمجھ رہے ہیں تو بڑوں سے معافی مانگنے میں آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. قوم سے ایک بار نہیں 1000 بار معافی مانگوں گی. جو میں نے پڑھا ہے کہ تقریباً 1000 کریکٹر آپ نے کیے ہیں. شوبز سے آپ کا تعلق ہے. تقریباً 18 سے زائد ڈراماز میں کام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شوبز کی دنیا میں تھیں. تو یہ جرنلزم کی طرف کہاں گئے آپ؟ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ 1000 ڈفرینٹ کیریکٹرز جو میں نے پرفارم کیے, جو جیو ٹی وی سے ہمارا ایک پروگرام آتا تھا خبرناک, پچھلے 5 سال سے میں نے اس میں 1000 ڈفرینٹ کیریکٹرز پرفارم کیے, جو کہ ایک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی ایج میں کبھی بھی کسی نے اتنے کیریکٹرز نہیں کیے ہوں گے. ڈراماز بھی میرے پیرل چل رہے تھے, ساتھ میں میرے کمرشلس چل رہے تھے, ساتھ ہی میں کیونکہ ہوتا کیا ہے موسٹلی ہماری فیلڈ میں اگر کوئی ماڈل ہے وہ صرف ماڈل ہے, کوئی ایکٹر ہے وہ صرف ایکٹر ہے. اگر جرنلزم کی آپ بات کریں تو جو میری پڑھائی ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے ہے. اور اگر آپ بات کریں تو میں جب جیو میں تھی تو تبھی میں نے ایڈمیشن لیا تھا پولیٹیکل سائنس میں, میں نے ماسٹرز کیا ہے. تو اس لیے جو ہم پروگرام کرتے تھے بیسکلی وہ صرف ایک کامیڈی پروگرام نہیں تھا, وہ ڈیلی کی جو نیوز ہوتی تھی اس کے اوپر ہم جنریٹ کرتے تھے کامیڈی, یعنی کہ ڈیلی کا جو سٹائر بیس ہوتا تھا پولیٹیکل سٹائر بیس. تو ہم لوگ ڈیلی ہمارا یہ ڈبل ہوم ورک ہوتا تھا کہ پولیٹیکلی چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے اور اس پہ پھر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کیریکٹرز بھی پرفارم کرنے ہیں. اسی کے اوپر اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہے اسے سوال بھی کرنے ہیں اور اس کے اوپر کامیڈی بھی جنریٹ کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہو؟ نہیں, یہ تو پراپر ٹریننگ ہے. اچھا, اب اس ٹریننگ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ جرنلزم کے اوپر آپ نے کام جب شروع کیا ہے وہ دعا زہرا کے کیس کے بعد سے ہے. تو لوگوں کو ایک خیال آنا شروع ہوا کہ یہ دعا زہرا آپ کو کیوں انٹرویوز دیتی ہیں اور آپ کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. مجھے ہی انٹرویو کیوں دیتی ہے یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں سیکنڈ ٹائم. پہلے میں آپ کے اس والے چیز کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا کہ آپ ہائی لائٹ ہوئے ہیں دعا زہرا کیس سے. ایسا نہیں ہے, میں اس سے پہلے بھی بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہوں اور میں 2 سال سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں. اور نور مقدم کے کیس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر عثمان مرزا والا جو کیس آیا تھا جس میں ایک لڑکی کو فلیٹ میں بند کر کے اس کے ساتھ بڑی بروٹیلٹی دکھائی گئی تھی, اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے, اس کے اوپر بھی میں نے بات چیت کی تھی اور سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی میں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ موٹر وے کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا تھا عابد ملی کے حوالے سے, جس نے ایک خاتون کے ساتھ گاڑی میں جو ایک سلوک کیا تھا, ناروا سلوک کیا تھا, اس کیس کو بھی میں نے کور کیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میرا جس میری مرضی میں جب خلیل الرحمان قمر کی اور ماروی سرمد کی لڑائی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے کور کیا تھا. خلیل الرحمان قمر کا انٹرویو بھی میں نے دکھایا تھا. جتنی مشہور شخصیات ہیں ان کے ہوم ٹورز بھی میں نے کروائے تھے, ان کے انٹرویوز بھی میں نے دکھائے تھے. تو میں وقتاً فوقتاً وائرل ہوتی رہتی ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب میں نے میرا جسم میری مرضی کے اوپر اپنا نیریٹو لوگوں کو بتایا تھا تو لوگوں نے مجھے یہاں بٹھا لیا تھا کہ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے زنیرہ. لیکن اب کی بار جب میں لوگوں کو سچائی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے. اچھا, جانتے سب ہیں, مان کیوں نہیں رہے؟ مان اس لیے نہیں رہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادیاں کریں گی اور یہ اس کو انکریج نہیں کیا جانا چاہیے. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. اگر ان کو منع کرنا ہے تو مارنے کے بجائے یا ان کو یس اور نو کی لکیر کھینچنے کے بجائے ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ شخص آپ کے لیے کیوں بہتر نہیں ہے. اور بیٹیوں کو بھی چاہیے, بیٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ دعا زہرا نے ایک جائز کام یعنی کہ نکاح غلط طریقے سے کیا, بھاگنا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تھا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے, اور پھر اینڈ پہ آ کے وہ جو اس کا کزن تھا زین العابدین جس کے ساتھ زبردستی وہ اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے, وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو شاپنگ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی. اب ایک طرف والدین کہتے ہیں کہ 14 سال کی بچی ہے اور دوسری طرف آپ مجھے بتائیں کہ اس کی 14 سال کی بچی کی شاپنگ کون کرتا ہے شادی کی؟ یعنی کہ پورا دال میں کچھ کالا نہیں ہے, دال پوری کالی ہے. لیکن جو انہوں نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے کہا ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, اس کی شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پاک کو اٹھا لیتا ہے نا تو قرآن پاک کی حرمت کے لیے, اس کی عزت کے لیے جب بیچ میں کوئی اللہ کو لے آتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کہیں کہ زنیرہ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کتنے % صحیح ہے تو میں آپ سے کہوں گی 200%. لیکن جب ایک بندہ قرآن پاک اٹھا لے تو پھر اس کے بعد میں نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اب اس پہ صرف اپڈیٹ دوں گی,
اور اپڈیٹس میں دیتی جا رہی ہوں. ہاں دوسرا جو آپ کا حصہ ہے کہ مجھے ہی انٹرویو کیوں دیتے ہیں, تو اگر آپ نے اس سے پہلے میرے انٹرویوز دیکھے ہوں گے جس میں بہت سارے لوگ میرے گھر پہ آ کے اسی جگہ پہ میرے انٹرویوز کر چکے ہیں, اس میں وہ کرتے کیا ہے, سوال تھرو کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ سوال کریں, یہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے, اب جو میں آپ کو جواب دے رہی ہوں آپ میرا جواب ایڈٹ کر دیں, کٹ کر دیں, تو بعد میں کون اس کا جواب دے. اب ان کے جو لائر ہیں اور جو ان کی فیملی ہے دعا زہرا کے سسرالیوں کی, وہ مجھ پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں ان سے جو بھی سوال پوچھوں گی اور وہ جو بھی جواب دیں گے میں اس کو ایز اٹ از لگاؤں گی, میں ان کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کروں گی. اور اس میں یہ بتا دوں کہ جب تک آپ میرا یہ انٹرویو کر رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر وہ آ چکی ہے, اس نے 2 سے 3 چینلز کو جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں ان کو اپنا انٹرویو بھی دے دیا ہے, اور وہ لوگ یہاں پر پراپر جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹرنگ آپریشن کرنا, وہ یہاں پہ اس کے گلی محلے میں ہر جگہ جا کے ویریفیکیشن کر رہے ہیں. زنیرہ, آپ نے دعا زہرا کے والد صاحب کے اوپر بھی کچھ الزامات لگائے, تو اگر وہ ثابت نہ ہو سکے تو آپ شرمندہ ہوگی اس پہ؟ اگر وہ ثابت نہ ہو سکے تو اوبیسلی میں شرمندہ تو ہوں گی, معافی بھی مانگ لوں گی, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میری بیٹیوں کے جیسی ہو, تو ٹھیک ہے, اگر وہ مجھے بیٹی سمجھ رہے ہیں تو بڑوں سے معافی مانگنے میں آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ غلط ہے, تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. فیکٹس ہم کبھی نہیں بدلتے, فیکٹس جو میں نے بتائے ہیں وہ 100% صحیح ہیں. آپ کو لگتا ہے زنیرہ کہ جو کلیم ہے دعا زہرا کا کہ وہ 22,000 روپے لے کے لاہور پہنچ گئیں کراچی سے, تو اس دور میں اتنی مہنگائی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے فیئرس کیا ہیں, یہ ممکن ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس سوال کے بھی 2 حصے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ زنیرہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, تو میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتاؤں گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ لڑکی کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے جو اس نے ہر جگہ دی ہے, تو اس نے یہی کہا ہے کہ بھائی میں 22,000 روپیہ جو ہے میں نے آ کر کرایہ ادا کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے آ کر یہاں پر پنجاب یونیورسٹی, یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ ظہیر کے گھر کے باہر آ کر اس کی ٹیکسی رکی اور ظہیر نے اس کا کرایہ ادا کیا, اور کوئی کہتا ہے پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ان کو سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی تھی, وہاں پر دراصل وہ لڑکی آئی تھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر جا کر. کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ 17 تاریخ کو جو وہ اپنے گھر سے 16 تاریخ کو اپنے گھر سے نکلی, اس دن سیٹرڈے تھا, اور جس دن وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پہنچی اس دن سنڈے تھا. سنڈے کے دن تمام جتنے بھی لاہور کی یونیورسٹیز ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں, اور کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں. اور وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی میں نے 22,000 ادا کیا ہے. یہ تمام کام ہے انویسٹیگیشن اداروں کا کہ انہوں نے جو کراس چیک کیا ہے, جو پولیس کا کہنا ہے, جو تفتیشی افسر ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ چیک کیا. آپ کا کیا اسٹانس یہ ہے کہ میں نے کبھی آج تک زندگی میں نے بہت ٹریول کیا ہے, لیکن میں جب کبھی شوٹس کے لیے جاتی ہوں تو مجھے فیئرس کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں اسلام آباد ہر دوسرے دن آتی ہوں, لیکن میرا چینل پے کرتا ہے. اب وہ کتنے پیسے پے کرتا ہے وہ چینل کو پتہ ہوتا ہے یا اس ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے. لیکن فیئرس کی اگر آپ بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں 22,000 کم ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 22,000 زیادہ ہے. یہ تو ٹیکسی والا ہی بتا سکتا ہے. اچھا, ویسے میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس ساری ٹرانزیکشن میں 35,000 سے 40,000 روپے تو چاہیے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ دعا زہرا سے جب پوچھا اس نے 22,000 کہا تھا, اور شہلا رضا جو ہیں پولیٹیشین, جب انہوں نے اس لڑکی کو دارالامان میں رکھا ہوا تھا, وہاں پر ایک اور خاتون تھیں جو دارالامان کو رن کرتی تھیں, ان کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ 38,000 روپیز جو ہیں وہ ادا کیے گئے ان کے مطابق. اچھا, وہ پیسے ادا کس نے کیے تھے؟ وہ پیسے جو بقول دعا زہرا کے اور ظہیر کے کہ وہ پیسے ظہیر نے ادا کیے تھے. وہ اس طرح سے کہ دعا کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کوئی پیسے لے کر نہیں آئی, اور وہ اپنے ساتھ نا میرا خیال ہے کوئی شاپنگ بیگ وغیرہ لے کر آئی. وہ میرا خیال میں کیوں کہہ رہی ہوں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ کچرے کا شاپر پھینکنے گئی اور واپس نہیں آئی. وہ کچرے کا شاپر نہیں تھا, بیسکلی وہ اس کا سامان تھا, جو اس میں کپڑے, اس نے اپنی کچھ میک اپ کی چیزیں, اور جیسے کہ اس کے جیٹ نے بھی بتایا کہ کچھ میک اپ بھی ساتھ لے کر آئی تھی. وہی میک اپ جس کا مجھ پہ الزام لگتا ہے جب بھی ہم لوگ ملتے ہیں کہ زنیرہ نے اس کو میک اپ کیا ہوگا. تو بڑی سمجھدار لڑکی ہے, آپ لوگ بھی بلکہ اس سے ملاقات کر کے جائیں, آئے ہوئے ہیں تو اس سے مل لیں گی وہ. یہ تو آپ, میرا تو کام ہے آپ کو کانٹیکٹ نمبر دینا, آپ نے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور مل لیں. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے مین اسٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ, تو لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں رہیں گی. کل انہوں نے لائیو انٹرویو میں آپ کو یہ بھی کہا کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں, اس کا بھی میں آپ کو لائیو ثبوت دکھاتی ہوں. ادھر ہی رکیے گا ناظرین, لائیو چل رہا ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ چیزیں نہیں دکھاتی ہیں, تو پھر دیکھیں نا یہ کام خراب ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ہم نہیں دکھا سکتے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل کا لنک ہے, اور یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے. لیکن اس پہ میرے خیال میں ابھی اپلوڈنگ نہیں ہوئی, ابھی تک اپلوڈنگ. یہ جی دعا ظہیر آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل کریٹ ہو گیا. فائنلی مجھے یہ بتائیں کہ ایج جو ہے
اس کا بڑا کانفلکٹ ہے. اور میرے خیال میں یہ جو سارا میٹر ہے اس میں جو بیسک ڈسکنیکٹ آ رہا ہے وہ ایج کی وجہ سے آ رہا ہے. تو ایج جو آپ بھی ویڈیوز میں کہتی ہیں وہ 16 سے 17 سال ہے. ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو دعا زارا کے والد ہیں ان کا پہلے دن سے یہ کلیم تھا کہ ان کی بیٹی 14 سال کی ہے, یعنی کہ نابالغ ہے. ان کی بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 16 سے 17 کے درمیان ہے. اب یہ ڈسپیوٹ جب عدالتوں میں پہنچا تو عدالتوں نے جو اپنا فیصلہ کرنا تھا وہ انہوں نے اس کا میڈیکل بورڈ جو ہے نا تشکیل دیا. اس کا میڈیکل اس کی جو رپورٹ آئی اس میں اس کی عمر جو ہے وہ 17 سال آئی. یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے سوال پوچھا کہ وہ 16 کی بنتی ہے, 16.5 کی بنتی ہے, 17 کیسے آئی. اب اس حوالے سے جب میں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا, بلکہ جبران ناصر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی یہ پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جب کوئی میڈیکل رپورٹ آتی ہے تو وہ 1 سال اوپر یا نیچے آ سکتی ہے. نیچے کی یعنی کم آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, زیادہ آنے کے 1 سال زیادہ عمر آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو ریزن بتائی گئی وہ یہی تھی کہ والدہ کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی گروتھ پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے 1 سال جو وہ زیادہ. اور اسی کے اوپر بھی میں ریسرچ بھی کر رہی تھی جو کہ میں آپ کو دکھا دوں. لیکن زنیرہ جو ایج کا تعین ہے وہ تو برتھ سرٹیفکیٹ سے آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے, کہ شکم میں بچے کی ہڈیاں بننے سے تو ہمارے بھی جو ایجز لکھی ہوئی ہیں ان سرٹیفکیٹ پہ وہ تو ڈیٹ آف برتھ سے کنٹینیو ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایج بیچ میں کاؤنٹ ہونی چاہیے یا ہوگی؟ بات یہ کہ اس لڑکی نے جو کورٹ کے اندر جو جج صاحبان کو اپنا بیان دیا اس میں اس کا یہی کہنا تھا کہ 2015 میں یہ لوگ گئے تھے زیارتوں پہ, اور اس لڑکی کا یہ جو اس نے کہا ہے کورٹ میں, کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے کورٹ روم سے لائیو ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے تھے, تو اس کے اکارڈنگلی وہ یہ کہتی ہے کہ میری ایج کو ٹیمپر کرایا گیا, کم لکھوایا گیا. اور اس کے لیے وہ یہ بھی بتاتی ہے اپنے انٹرویو میں کہ اس کے والد نے اسے کہا کہ کل کو لڑکیوں کی شادیوں اور جابس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے ہم تمہاری عمر جو ہے وہ کم لکھوا رہے ہیں. اب یہ ڈسپیوٹ ہو گیا نا, بیٹی کہہ رہی ہے میں 17 کی ہوں, ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ 14 کی ہے, ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں وہ 14 کی ہے. تو اس کے بعد جب اس کا میڈیکل آیا تو وہ چیز ثابت ہو گئی. اور اب جو دوبارہ اس کے میڈیکل کی بات کی جا رہی ہے, میں خود چاہتی ہوں کہ اس کا میڈیکل ہو, اس لیے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی, اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی. آخر میں مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے ملٹیپل ویڈیوز کی ہیں اور جس طرح آپ نے دعا زارا کے والد صاحب کے اوپر آپ کی طرف سے کچھ الزامات ہیں, اسی طرح کی کچھ اور ایسی باتیں ہیں جس پہ آبجیکشن ہے سننے والوں کو, کہیں جا کے آپ کی باتیں وقت نے غلط ثابت کر دیں, قوم سے معافی مانگیں گی؟ قوم سے ایک بار نہیں 1000 بار معافی مانگوں گی. میرے گھر والوں نے مجھے پہلی بات ہی یہ سکھائی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ڈٹ جاؤ, اگر تم غلط ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ لگاؤ, لیکن میں 200% سچی ثابت ہو جاؤں گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.